السلام علیکم ایوری ون، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں ٹاک وتھ ایشم۔ تو آج کا ٹاپک ہے ہمارا نکاح، جس کے بارے میں ہم بات کریں گے اسلامی پوائنٹ آف ویو کے ذریعے۔ نکاح کا شرعی معنی یہ ہے، شرع میں نکاح اس عقد کو کہتے ہیں جو قصداً متع یعنی نفع اٹھانے پر وارد ہوتا ہے، یعنی اسلام میں نکاح عورت اور مرد میں ایک پختہ شریفانہ عمرانی معاہدہ ہے۔ اس کے معنی مرد اور عورت کے درمیان جنسی تعلق جائز اور اولاد کا رزق صحیح ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین کی خلافت اور اس کی آبادکاری کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس مقصد کی تکمیل اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب انسان کی نسل باقی رہے اور اسی طرح زندگی بسر کرے کہ زراعت، صنعت، تعمیر اور آبادکاری کے کام اس کے ہاتھوں انجام پاتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ کا جو حق اس پر ہے اس کو ادا کرتا رہے۔ اس مقصد کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر فطری خواہشات اور نفسیاتی محرکات رکھی ہیں۔ ان کا ایک محرک کھانے کی اشیاء ہیں۔ چکم سیری سے آدمی کا وجود باقی رہتا ہے۔ دوسرا محرک جنسی خواہش ہے جس پر نسل انسانی کی بقا کا انحصار ہے۔ نسل انسانی کی بقا نکاح پر موقف ہے اور یہ انسان کی طبعی خواہش بھی ہے، اس لیے اسلامی تعلیمات میں نکاح کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تو ان عورتوں سے نکاح کرو جو تمہارے لیے پسندیدہ اور حلال ہوں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے ذریعے بھی نکاح کی ترغیب فرمائی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا، اے جوانوں، تم میں سے جو شخص گھر بسانے کی استطاعت رکھتا ہو وہ شادی کر لے، کیونکہ نکاح سے نظر نہیں رہتی تو شرمگاہ محفوظ رہتی ہے، اور جو شخص نکاح کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو وہ روزہ رکھے، کیونکہ روزے اس کی شہوت کو کم کر دیتے ہیں۔ قرآن حکیم میں نکاح کو نسل انسانی کی بقا، ترقی اور معاشرتی زندگی کے استحکام کے لیے ضروری قرار دیا گیا ہے اور اس کی فضیلت و اہمیت بیان کی گئی ہے۔ مرد اور عورت کے اس فطرتی، قانونی اور جائز ملاپ سے دنیا میں انسانوں کی نسل کا آغاز ہوا، جیسا کہ قرآن فرماتا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہاری پیدائش کی ایک جان سے کی، پھر اسی سے اس کو جوڑ پیدا فرمایا، پھر ان دونوں میں سے بکثرت مردوں اور عورتوں کی تخلیق کو پھیلا دیا۔ قرآن حکیم میں مرد کے لیے بیوی کا ہونا اور بیوی کے لیے شوہر کا ہونا اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں میں سے شمار کیا گیا ہے، اور ارشاد ہوتا ہے، اور یہ اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان کی طرف سکون پاؤ، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی۔ بے شک اس میں نظام تخلیق میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ گویا نکاح کا عمل قانونی فطرت کے عین مطابق اور فطری تقاضوں کو ملحوظ رکھنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ قرآن حکیم میں نکاح کا مقصد معاشرے اور افراد معاشرہ میں تسکین جذبات کے ساتھ ساتھ ذہنی اور فکری پاکیزگی پیدا کرنا ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے نکاح کا حکم دیتے ہوئے فرمایا، تو ان عورتوں سے نکاح کرو جو تمہارے لیے پسندیدہ اور حلال ہیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو نصف دین قرار دیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے شادی کر لی تو اس نے اپنا نصف ایمان بچا لیا، تو اب بقیہ نصف ایمان بچانے کے لیے اللہ کا تقویٰ اختیار کرے۔ نکاح کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنانے کی ترغیب فرمائی ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا، نکاح میری سنت ہے، سو جس نے میری سنت پر عمل نہ کیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ مذکورہ بلا حدیث سے مبارکہ سے نکاح کی فضیلت بخوبی واضح ہو جاتی ہے کہ نکاح کرنا نہ صرف اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی تعمیل ہے بلکہ تکمیل دین اور حفاظت ایمان کا ذریعہ بھی ہے۔ نکاح کے لیے 3 شرائط ہیں: عاقل ہونا، بالغ ہونا، گواہوں کا موجود ہونا۔ اس کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں کہ عاقل ہونا کیا ہے۔ نکاح کے لیے عقل کا ہونا ضروری ہے۔ مجنون یا ناسمجھ بچے نے نکاح کیا تو نکاح نہ ہوگا کیونکہ عاقل ہونا شرط ہے۔ بالغ ہونا نفاذ نکاح کے لیے شرط ہے، انعقاد نکاح کے لیے نہیں، کیونکہ نابالغی میں کیا ہوا نکاح بالغ ہونے پر لڑکی یا لڑکی کے انکار سے ختم ہو جاتا ہے۔ گواہوں کا موجود ہونا یعنی ایجاب و قبول 2 مرد یا 1 مرد اور 2 عورتوں کے سامنے ہوں، گواہ آزاد، عاقل اور بالغ ہوں اور سب نے ایک ساتھ نکاح کے الفاظ سنے ہوں۔
جھوٹ اور پاگلوں کی گواہی قابل قبول نہیں۔ گواہوں کا مسلمان ہونا بھی شرط ہے۔ مسلمان مرد عورت کا نکاح غیر مسلم کی شہادت سے نہیں ہو سکتا۔ کچھ ہم نکاح کے ارکان کے بارے میں بولتے ہیں تو نکاح کے ارکان 2 ہیں جن کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ نکاح ایجاب و قبول سے ہو جاتا ہے۔ ایجاب یہ وہ کلام ہے جو پہلے بولا جاتا ہے چاہے وہ مرد کی طرف سے ہو یا عورت کی طرف سے ہو، اور قبول پہلے کے جواب کو قبول کہتے ہیں، یعنی پہلے ایجاب کے جواب کو قبول کہتے ہیں۔ اسلام انسان کو معاشرے کے اندر رہ کر ایک معتدل زندگی بسر کرنے اور مرد و عورت کے باہمی تعلق سے ایک پاکیزہ معاشرے کی تشکیل کا درس دیتا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ نکاح کی اہلیت اور استطاعت رکھنے کے باوجود نکاح سے عدم رغبت رکھنے والا مسلمان اللہ اور اس کے رسول کی رحمت و قرب سے دور ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ صاحب استطاعت اور نکاح کی اہلیت رکھنے والے افراد کا نکاح نہ کرنے کا عمل ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے۔ انس سے مروی ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابہ آپ کی ازواج مطہرات کے پاس گئے اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلوت کے اعمال دریافت کیے۔ ایک نے کہا کہ میں عورتوں سے شادی نہیں کروں گا، اور ایک نے کہا کہ میں گوشت نہیں کھاؤں گا، اور تیسرے نے کہا میں بستر پر نہیں سوؤں گا۔ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا، نو اللہ کی قسم بے شک میں تم سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں، اور یقیناً میں تم سب سے زیادہ متقی ہوں، لیکن میں روزہ رکھتا بھی ہوں اور روزہ افطار بھی کرتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، رات کو سوتا بھی ہوں، اور میں عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں۔ سو جس نے میری سنت سے اعراض کیا تو وہ میرے طریقے پر نہیں ہے۔ اس مبارکہ کے آخری الفاظ کے 2 مطلب ہیں کہ جس شخص نے سستی یا کوتاہی کی بنا پر میری سنت کو ترک کیا وہ میرے طریقہ محمودہ پر نہیں ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ جس شخص نے میری سنت کو حقیر اور برا جان کر ترک کیا وہ میرے طریقہ یعنی دین اسلام پر نہیں ہے۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ دین اسلام عبادات کی اجتماعی ادائیگی کو معاشرے میں اہمیت دیتا ہے۔ اور یہ ہوتا ہے کہ نکاح کب فرض ہوتا ہے؟ اگر مرد نان و نفقہ کی طاقت رکھتا ہو، جسمانی طور پر تندرست ہو، نفس کی شدید خواہش بھی ہو اور شادی نہ کرنے کی صورت میں بدکاری میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو تو اس صورت میں نکاح کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ نکاح کے کچھ فوائد بھی ہیں جن میں یہ ہے کہ محبت و معتدت کا جذبہ تقویت پاتا ہے، صحت مند معاشرہ وجود میں آتا ہے، سکون و اطمینان حاصل ہوتا ہے، اور نکاح گناہوں سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اسی کے ساتھ اس ویڈیو کو یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں، اور کرتی ہوں کہ آپ کے نالج میں اضافہ ہوا ہوگا، اور اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو لائک، شیئر، فالو کریں، پلیز سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ، خدا حافظ۔